295C کا جو قانون ہے یہ بہترین قانون ہے، توہین رسالت کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، مار دیا جائے، لیکن اس میں ایک شق ایڈ ہونی چاہیے. وہ شق ایڈ ہونی چاہیے کہ اگر کسی سے گستاخی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو توبہ کی شق ایڈ ہو. یہ جو ہے کہ بھائی نبی علیہ السلام کی گستاخی سزا موت ہے، یہ اسلام کا ریڈ زون ذات پیغمبر ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل معافی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل معافی نہیں ہوتی ہیں. جی میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک کیپٹن اگر ایک دفعہ اونلی ون ٹائم وہ غداری کرے اور آپ کے راز بیچ دیں انڈیا کو، معاف کر دیں. بغل سے ہماری جنسیت تو معاف نہیں کرے، خیال سے کیا نہیں معاف کریں. ملک کی جی غداری کی سزا تو موت ہے، موت مار دیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. یعنی ایک وطن کا راز بیچے، اس کے لیے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ مرزا صاحب، نہ آپ میں، نہ لبرلز میں، نہ سیکولرز میں. وہ کہتے ہیں یار اس کو ملک کیا، حالانکہ کروڑوں ملک ذات پیغمبر کے قربان. کہ موجودہ دور میں دیکھا گیا ہے یہ جتنے مذہبی اسکالرز ہیں ان کو بریلوی مکتبہ فکر جو ہے ان کے متعلق بڑی نیگیٹو تھاٹس رکھتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ ان اسکالرز کو موجودہ دور میں جو ان کی تعلیمات چل بھی رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ان کی کتابیں بھی ہیں، انہیں آپ حق پر سمجھتے ہیں یا گمراہ ہیں؟ جیسے سب سے بڑی مثال ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی، مولانا مودودی کی، مولانا اسحاق مدنی کی، ڈاکٹر ذاکر نائک کی، جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید احمد غامدی صاحب کی بہت ساری باتیں گمراہ کن ہیں، گمراہ گر ہیں. بالخصوص جو وہ مرزائیوں کا مائتی ہے، ان کو وہ غیر مسلم نہیں سمجھتا. وہ تو ہمارے قانون کا، پاکستان کا بھی غدار ہے. ہمارا آئین کہتا ہے قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور وہ ان کو نہیں سمجھتا ہے. وہ مرزا جیل معاذ اللہ، مرزا دجال کو سما معاذ اللہ، وہ جو مرزا دجال ہے تو وہ مرزا دجال کو ایک صوفی قسم کا بندہ سمجھتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایک الزام ہے، ٹھیک ہے، تفضیلی اہل سنت بھی کہتے ہیں اور اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے. اس بات کی حقیقت ہے؟ نہیں، حضرت معاویہ دلواتے تھے خود. حضرت معاویہ خود کہاں، یہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے خود؟ اچھا، نہیں دلواتے تھے، یہ جھوٹ ہے. ہمارے نزدیک جو میرے ذہن کے مطابق جو روایات موجود ہیں ان میں یہ کہ ان کے گورنروں نے حضرت علی پاک کو گالیاں دی ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، میں آپ کے لیے ایک بڑا اہم پوڈ کاسٹ لے کے آ رہا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا ماضی میں آپ نے چینل پر دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا، اور میں نے ان کے ساتھ کچھ حساس سوالات رکھے تھے، اور ان حساس سوالات کے انہوں نے جوابات دیے تھے. تو اس حوالے سے اس کا ریبٹل ہونا یا اس کا مزید جواب دہی جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری تھی. تو ہم نے اس ریبٹل کے لیے، اس کی بیلنسنگ کے لیے ایک اہم پوڈ کاسٹ دوبارہ منعقد کی ہے، اور جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ پاکستان کی معروف مذہبی شخصیت ہیں. مکتبہ بریلویت سے ان کا تعلق ہے، ٹیلی ویژن کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں، اور سمجھ لیں آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، یعنی مکتبہ بریلویت کی بھی دھڑکن ہے. تو ہم ہمیشہ ان سے استفادہ لیتے ہیں. انہوں نے ہماری کال پر، ہماری ریکویسٹ پر لبیک کہا، اور کہا کہ جنید الرحمان صاحب ہم آپ کے پاس آئیں گے اور ان اعتراضات کے جوابات دیں گے اور آپ کے ساتھ ایک اہم پوڈ کاسٹ کریں گے. تو میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، میں اپنے مہمان خصوصی کی طرف مخاطب ہوتا ہوں. قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. قبلہ موضوع تو آپ کو پتہ ہے. انجینئر صاحب میری ایک بات تو ضرور مان لیں گے، اگر آپ تیار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کرسپونڈنس چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم ایک کیجول ملاقات کے لیے تو راضی ہو نا، یعنی آف دا کیمرہ. اس کے بعد چیزوں کو طے کر کے آن دا کیمرہ ہم لے آتے ہیں. دیکھیں تو پھر ہم مرزا صاحب سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. ابھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ہم سے بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے
آف دا ریکارڈ جو اداروں کے لوگ ہیں، جب جی ہم نے اس شدت کی چیزیں پہنچائیں کہ بھائی یہ بندہ بہت زیادہ پرابلمس کھڑی کر رہا ہے. اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جب ہماری پوڈ کاسٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 295C کا جو قانون ہے یہ بہترین قانون ہے، توہین رسالت کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، مار دیا جائے، لیکن اس میں ایک شق ایڈ ہونی چاہیے. وہ شق ایڈ ہونی چاہیے کہ اگر کسی سے گستاخی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے تو توبہ کی شق ایڈ ہو اور اسے قاضی وقت یا جو جج ہے وہ معافی دے دے. کیا ان کا یہ مطالبہ درست ہے؟ مدحق خیز، مدحق خیز. گستاخ رسول کی سزا بتا دیں. میں یہاں جی جی یہاں بھی دو چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں. اچھا، ایک ہے توہین صحابہ، ٹھیک ہے، یہ بھی بلاسفمی کی جو شقیں ہیں اس کے اندر ہے. جی ایک ہے توہین اہل بیت، توہین قرآن، اور ایک ہے توہین رسالت. توہین رسالت کے حوالے سے بھی وہ چیزیں کہ جن میں نبی علیہ السلام کی صراحتاً گالی دی گئی ہو، بےادبی کی گئی ہو، اس طرح کی چیزیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک لفظ میں سے کوئی چیز نکل رہی ہے کہ یار یہ لفظ یوں ایسے، یار یہ بےادبی آ رہی ہے، اور بندہ کہتا ہے نہیں بےادبی، یہ ایک الگ پوائنٹ ہے، یہ ایک علمی حوالے سے ایک بحث ہے. ایک ہے کہ کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو گالی دے رہا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے انتہائی گھٹیا جملے بول رہا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے ولگر لفظ استعمال کر رہا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ کیا کسی بندے کے لیے ولگر لفظ یا گالی یہ ویسے نکل سکتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے نا. نہیں. آپ کے لیے جب تک میرے اندر نفرت، غصہ جی نہیں ہوگی تو میں آپ کے لیے لفظ نہیں بولوں گا. جی تو رسول کی ذات ہے. یہ جو ہے کہ بھائی نبی علیہ السلام کے گستاخ کی سزا موت ہے، یہ اسلام کا ریڈ زون ذات پیغمبر ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل معافی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل معافی نہیں ہوتی ہیں. جی میں اگزامپل دے رہا ہوں. جی ایک کیپٹن اگر ایک دفعہ اونلی ون ٹائم وہ غداری کرے اور آپ کے راز بیچ دے انڈیا کو، معاف کر دیں گے؟ میرے خیال سے ہماری ایجنسیاں تو معاف نہیں کریں گی. خیال سے کیا نہیں معاف کریں گے. ملک کی جی غداری کی سزا تو موت ہے، موت ہے، مار دیں ٹھیک گے. ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک وطن کا راز بیچے، اس کے لیے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ مرزا صاحب، نہ آپ میں، نہ لبرلز میں، نہ سیکولرز میں. وہ کہتے ہیں یار اس کو ملک کیا، حالانکہ کروڑوں ملک ذات پیغمبر پہ قربان. جی ٹھیک ہے. تو مجھے آپ بتائیے اس نبی کی جو گالی دے، گستاخی کرے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور کا خود قانون موجود ہے کہ اللہ کے نبی سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلان جو گستاخ ہے ابن قتل، وہ کعبے کے غلاف کے نیچے جا کر چھپ گیا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو وہیں پہ قتل کر دو. حاطب ابی بلتا کی مثال دیں گے انجینئر صاحب کو کہ حاطب ابی بلتا نے بھی غداری کی تھی رسول سے، صحابی رسول تھے، راز فاش کر دیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا بدری صحابی یہ معاف کر دو. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ بتائیں حضور نے معاف کیا. اچھی بات ہے. اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ان کے لیے حکم ہے نا، ہمارے لیے نہیں ہے. بس بات ختم. یہ ذات پیغمبر کا اپنا استحقاق ہے جی جی کہ اللہ کا نبی اپنا حق جسے چاہیں معاف کر دیں. لیکن مثال دنیا کے لیے نا. نہیں دنیا کے لیے کیسے ہے؟ میں دنیا کے لیے تو تب ہوتی کہ جب یہ قانون کسی جگہ پریکٹس ہوا ہوتا، اس کو کسی نے دلیل بنایا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے حاطب نبی بلتا کو چھوڑ دیا، لہذا آپ بھی کیا کر دیں، چھوڑ دیں. پوری امت مسلمہ میں جو پورا ہمارا اتنا بڑا ہمارا سفر ہے یہ 1300-1400 سال کا، ایک حوالہ پیش کر دیں کہ صحابہ کے دور میں گستاخی ہوئی، انہوں نے اس کو دلیل بنا کر اس کو معاف کر دیا. تو آپ کون ہیں اس کو معاف کرنے والے؟ مروان بن حکم کو بھی تو قتل نہیں کیا تھا، صرف دربدر کیا تھا. حکم بن عاص کو بھی. میری بات نہیں سمجھ رہے. جی جی میں بات ختم کر چکا ہوں. یہ حضور کا اپنے استحقاق ہے. اس طرح سے تو وہ بندہ جو آیا اکرمہ، جن کو 4 لوگوں کو کہا تھا کہ جہاں میں نے ان کو قتل کر، اکرمہ چھپتا چھپاتا آیا حضور کے سامنے بیٹھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اعراض فرمایا، تو اس نے آگے سے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں. اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا تو پھر معاف کر دیا. پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھے اور اس کو قتل کر دے، کیوں نہیں قتل کیا تم نے؟ یعنی وہ پچھلے آرڈر کے تحت قتل کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ جی وہ آپ کے پاس آ گیا، ہم نے اس لیے قتل نہیں کیا، اگر ایسا ضروری تھا اس کا قتل کرنا تو آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا نبی آنکھ نہیں مارتا، نبی آنکھ سے اشارہ نہیں کرتا. اب اللہ کے نبی نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. بات بڑی کلیئر ہو گئی جی کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے تو واجب القتل ہے،
جی نبی کا پاور ہے, نبی کا اختیار ہے کہ وہ اپنے بے ادب اور گستاخ کو کیا کر دے, معاف کر دے اپنی حیات طیبہ میں. جی جب نبی معاف کرنا چاہے اپنے دور میں تو کر دے. جی نبی نے اپنے حکم پر قتل کروا کے قانون بنا دیا جی اور معاف کر کے اپنا پاور دکھا دیا کہ یہ میرا جی اختیار ہے. جی لیکن امت کے لیے کیا رول ماڈل چھوڑا؟ تمام امت محمدیہ, تمام جو اسلامی ادوار گزرے ہیں ان میں سزائے موت ہی دی گئی ہے. مجھے ایک ایگزامپل مرزا صاحب پہ واجب ہے کہ وہ جی جو دے دیں کہ فلاں صحابی کے سامنے نبی علیہ السلام جی کی توہین کی گئی اور اس نے جناب والا چھوڑ دیا اس گستاخ کو. جی. اچھا, یہاں پہ ایک اور بنیادی سوال بنتا ہے جو انجینئر صاحب کا بھی یہی موقف ہے موجودہ دور میں. اچھا, آپ نے وہ جو بات کی تھی اس کی اپنا کہ بھائی 295C میں ایک شک شامل کی جائے کہ اس کو معاف توبہ کر کی دے, توبہ کی شک میں. مسئلہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ غداری کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بات کو سمجھیے. ایک ہے اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ, جی ایک ہے قضا اور قدر کا معاملہ, قضا کا معاملہ. جی قانون موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی سچے دل سے توہین رسالت کی توبہ کرتا ہے تو اس کے اخروی حوالے سے اس کے معاملات حکم بدل جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی ہم اس کے لیے اگر کوئی اس کی صریح توبہ موجود ہے جی تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی نماز بھی, نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن جو دنیاوی سزا ہے اس سے وہ نہیں بچ سکتا, یعنی قتل کی سزا سے وہ نہیں بچ سکتا. باقی معاف کرنا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ کیوں دی گئی؟ تاکہ اس نبی کی جو حرمت ہے, اس کی جو حدیں وہ پامال نہ ہوں. اگر آپ کر دیں گے میری جان, تو مجھے یہ بتائیے کوئی چور, کوئی ڈکیتی کرنے والا, کوئی قاتل جو پکڑا جاتا ہے, کیا وہ کہتے ہیں میں توبہ نہیں کرتا؟ وہ تو سارے کہتے ہیں میں معافی مانگتا ہوں. تو عدالتیں کیوں ڈرامہ لگایا ہوئے آپ نے؟ بھائی جان آپ یوں کریں کہ جو بندہ پکڑا جائے, مطلب قاتل ہے, اور قاتل کہے جی کہ میں معافی مانگتا ہوں, مجھے پلیز معاف کر دیں. جج کہہ چکے یہ معافی مانگ رہا ہے لہذا اس کو معاف کر دو. تو میرے بھائی جب قتل میرا تیرا مقدمہ, ایک جج کے سامنے ایک بندہ کہے جی میں نے چوری تو کی ہے لیکن آپ مجھے معاف کر دیں, جج معاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بھائی اس نے اعتراف جرم کر لیا, جج کا کام ہے سزا دے. تو جب ایک چوری, ایک غداری کا معاملہ, ایک اچھا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے جی یہ قانون سب سے زیادہ جی لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے, یہ کہا جاتا ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے کم یہ قانون استعمال ہوتے ہیں. انگلیوں پہ گنے ہوئے پرچے ہیں پورے پاکستان میں, کروڑوں, 22 کروڑ سے زیادہ لیتے ہیں انسان, اور مقدموں کی تعداد انگلیوں پہ گنی ہوئی 400, سزا ایک کو بھی نہیں ہوئی. لو انجینئر مرزا صاحب نے تو اپنی پوڈ کاسٹ میں کہا بہت سارے لوگ جو ہیں توہین رسالت کی آڑ میں غلط جو ہیں ان پر مقدمے لگے ہیں اور ججوں نے غلط فیصلے دیے ہیں. میں اس کا بھی میں انشاءاللہ آپریشن کروں گا اور آپ کی آنکھیں کھولوں گا میں کہ مرزا جھوٹا انسان ہے. ان اپنی جان چھڑانے کے لیے نہ جانے کس کے ساتھ اس نے کمپرومائز کیا کہ ان صریح گستاخان رسول کی حمایت میں وہ بندہ کھڑا ہو گیا. میں ابھی جو سوال جو میں جو کر رہا تھا وہ کیا تھا, ذرا توبہ کی شک جو ہے, توبہ کی شک کے حوالے سے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے موٹے, بلکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ قانون تحفظ ناموس رسالت سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, اس میں لوگ چارج ہوتے ہیں ایسے. بھائی جان یہ سب سے کم استعمال ہوتا ہے, سب سے مشکل سے یہ FIR ہوتی ہے, اور سب سے سخت انویسٹیگیشن اس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آج کروڑوں کی تعداد میں اگر نہ کہوں نا تو لاکھوں کی تعداد, یعنی ملینز کی میں آپ کو بات کر دوں کہ ایسے انسان پاکستان میں موجود ہیں جو ایک قانون ہے جس کی آڑ میں ان کو رگڑا دیا گیا, اور وہ ہے دہشت گردی کا قانون 780 ہے. ابھی یہ جو عالیہ ایک جماعت کے خلاف کا ایک ڈاؤن ہوا, واللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اسلام آباد میں بچے مدرسے جا رہے تھے, ان کو پکڑا, گاڑی میں ڈالا, اگلے دن آیا جی 780 لگا دیا اور بتایا جی کہ یہ انہوں نے تو پولیس پہ اسٹریٹ فائرنگ کی ہے. میں حلف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان بچوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, وہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے, چھٹی کرتے ہوئے پڑھ کے جناب گھر جا رہے تھے, پکڑا, ان کو ڈالا. تو جناب سب سے پہلے اگر آپ اسی طرح کہتے ہیں کہ قانون غلط استعمال ہو رہا ہے, تو سب سے زیادہ جس قانون کو ادارے غلط استعمال کر رہے ہیں, پولیس اپنے غلط استعمال کر رہی ہے, وہ تو ATA کا, یعنی دہشت گردی کا قوانین ہے, جس کو دل کرتے ہیں آپ ٹھوک دیتے ہیں. ابھی سینکڑوں کے حساب سے لوگ پکڑے گئے. ایک ایسے شخص کو جو امام مسجد نماز پڑھا کے باہر نکلا, اس کو اٹھا کے ڈال دیا 2 مہینے جیل میں, وہ بیچارہ سڑتا رہا, ابھی اس کی ضمانت ہوئی, اور بعد میں کہا گیا کیا کہیں گے, اچھا جی خیر ہے جی وہ غلطی سے ہو گئی. تو بھائی جان بات یہ ہے, مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے, دیکھیں ایک یہ ہے کہ اگر کہیں یہ پریکٹس ہوتی ہے
تو بالکل غلط ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جی ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا پروسیجر ہے نا اس کا ایف آئی آر دینے کا, وہ بہت سخت ہے. جی ایک ایس ایس پی لیول کا بندہ پہلے انویسٹیگیشن کرتا ہے. بھائی جان ایس ایس پی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس ایس پی کسی دباؤ میں ایف آئی آر دے گا؟ وہ پہلے پورے لوگوں کو بلاتا ہے, پوچھتا ہے, یہ وہ پھر لکھتا ہے, کہتا ہے جی کہ میری تفتیش میں یہ بندہ مجرم ثابت ہوا ہے, لہذا میں اس کو چارج کر رہا ہوں. جی پھر آگے کیس چلتا ہے, پھر گواہیاں ہوتی ہیں, جی پھر ایویڈنس ہوتے ہیں, پھر جا کے کہیں چھوٹی کورٹ اس کو سزائے موت دیتی ہے. اور ہماری ہائی کورٹ میں انٹرنیشنلی دباؤ کے تحت ہماری عدالتیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں. جی تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو بے گناہ اندر ہیں, آئیں ذرا ان بے گناہوں کو, جو انہوں نے نام لیے نا جن بے گناہوں کے, آئیں ان بے گناہوں کی حرکتیں ہم بتاتے ہیں. جس زمزم قادری گستاخ رسول کا اس نے حوالہ دیا کہ اس کے پاس بٹنوں والا موبائل تھا اور وہ نابینا تھا, آپ نے قسم دے کے اس مرزے سے پوچھیں اس نے اس کی فائل پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. یہ وہ پڑھے, اتنی موٹی فائل ہے میری جان. یہ سوشل میڈیا کے اوپر توہین رسالت کی گئی ہے, وہ اتنی گندی توہین ہے کہ آپ اس کو کانپتے کانپتے آپ کا کھانا آپ نہیں کھا سکیں گے کئی دن. اتنی گندی گستاخی ہیں, گندے عذاب پہ اللہ رسول کا نام. پھر پورن ویڈیو بنا کے ان پورن ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا, پھر وہ گندگی ڈالنی قرآن پاک پہ اور اس کی ویڈیو کیپچر کرنا. آپ ویڈیو میں گند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پھر آپ سے وہ ویڈیو بھی برآمد ہو گئی, پھر آپ سے وہ موبائل بھی برآمد ہو گیا جس میں آپ نے اپلوڈ کی, پھر آپ کا پورا ڈیٹا NCCIA نے ریکور کر لیا, وہ تمام چیزیں, وہ لیپ ٹاپ, وہ پورے لنکس جن کو انہوں نے پرنٹ کر کے جج کے سامنے رکھا کہ بھائی یہ ہے اس کی گستاخی. پھر آپ نے وہ جو گندگی کی اس کی جو فورینسک رپورٹ ہے وہ بھی پازیٹیو آ گئی, میچ کر کے DNA. اب عدالت اس کو چھوڑ دیں تو ایسے خبیثوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بے گناہ تھے؟ نہیں, بے گناہ تو نہیں. ٹھیک ہے. اب آئیں, مرزا جیلمی نے کہا جی کہ اس کے پاس بٹنوں والا موبائل تھا, یہی کہا نا سب کے سامنے, اور اس نے جناب والا زمزم قادری نام کا کوئی ملزم تھا. تو اس نے اس فائل میں پڑھیں کتنا بڑا جھوٹ بولا اس شخص نے. اس سے 2 برآمد ہوئے موبائل, ایک بٹنوں والا اور ایک دوسرا سوشل میڈیا والا, یہ ٹچ سکرین والا. اس کے والد کی عدالت کے اندر گواہی ہے, عدالت میں اس کا باپ کہہ رہا ہے, جو عدالت میں جو مجسٹریٹ جو بیان لکھتا ہے, اس نے کہا جی میرا بیٹا, اس کے پاس 2 موبائل تھے, ایک میں سم تھی اور دوسرے میں سم نہیں تھی. اس کے میرے ساتھ والے گھر سے اس کے پاس پاسورڈ تھا, کیا بولتے ہیں اس کو, وائی فائی کا, تو میرا بیٹا اس پر چلاتا تھا اور اس پر اس نے یہ اپلوڈنگ کی ہے. باپ کی گواہی موجود ہے, اور یہ ظالم آدمی کہتے ہیں اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہوا ہے. اب آگے ہیں, اس نے کہا جی وہ کیا ہوا ہے, نابینا تھا, تو نابینا آدمی کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں, یہی اس بندے نے کہا. اب آپ وہ ساری فائل کے اندر دیکھیں, 6 مہینے پہلے کی اس کی گستاخیاں ہیں, 6 مہینے پہلے کے سارے معاملات ہیں, 6 مہینے کے بعد ایکسیڈنٹلی اس کی نظر گئی, اور وہ ساری جس جگہ اس کا آپریٹ ہوا, جہاں وہ ہاسپٹل میں گئے, وہ سارے کاغذات میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں, آپ لگا لیجیے گا اس کے اندر. اور پھر میں قوم سے کہتا ہوں فیصلہ کریں کہ اتنے بڑے گستاخوں کا یہ بندہ ماہدی بن کر سامنے آ گیا اور کہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. پھر اس نے ایک اور زبر بٹی نام کے گستاخ رسول کے لیے اس نے کہا جی وہ 13 سال بے گناہ اندر رہا. بھائی وہ ہمارے پنڈی کا کیس ہے, اور وہ کیس کروانے والا ایک پرائیویٹ جو سکول ایسوسی ایشن ہے اس کا پروفیسر برار ہے, یعنی ایک پروفیسر ہے, وہ کوئی مولوی نہیں ہے جذباتی. اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ظفر بٹی نامی شخص, ابھی ایک پروفیسر صاحب کو میسج آتا ہے جس میں ہمارے نبی کو ماں کی گالیاں دی گئی. وہ بندہ جاتا ہے, وہ جا کر اس کا پرنٹ نکلواتا ہے اور جا کر عدالت اس میں ایف آئی آر کرواتا ہے, بھئی یہ دیکھو یہ اس نمبر سے مجھے یہ میسج آیا, لہذا آپ اس پہ کاروائی کرو. اس کو کوئی پتہ نہیں یہ کون ہے, وہ جسٹ رینڈملی ایف آئی آر کرواتا ہے. اب عدالت اپنا کام پولیس اپنا کام کرتی ہے, وہ جو ان کا ٹریک پہ لگاتے ہیں, جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, سیم ایکٹیو ہوتی ہے, آن ہوتی ہے, وہ جس جگہ وہ بندہ ہوتا ہے موبائل سمیت اس کو ادارے پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں آنا. اس سے وہ سم بھی برآمد, موبائل بھی برآمد. وہ چارج ہوتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے بھی تو نے یہ کیوں کی. اب وہ جو پلی لیتا ہے کہتا ہے جی یہ نمبر میرے نام نہیں ہے, یہ اس کا نمبر اس کی سیکرٹری غزالہ کے نام ہے. غزالہ کہتی ہے, میں جلدی عرض کروں تاکہ لوگوں کو پتہ جائے, غزالہ کہتی ہے کہ جناب یہ میرا آئی ڈی کارڈ گم ہوا تھا, یہ ہمارے مخالفوں نے یہ میری سم نکلوا کر تو ہمارے خلاف یہ پلان بنایا. اوکے, اب جب
ریکارڈ منگوایا. بھائی عدالتیں اور ایجنسیاں آپ کو پتہ ہے اپنا پولیس کی انویسٹیگیشن, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا جی جیز سے پچھلا ریکارڈ منگوایا کہ ہاں بھائی بتاؤ نا جن لوگوں نے تمہیں فون کر کے یہ سم ایکٹیو کروائی ہے وہ کون ہے. انہوں نے پوری سی ڈی دے دی کہ بھائی یہ ہے, وہ ایک لڑکا ہے اور ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. وہ لڑکی کہہ رہی ہے جی آن کریں, وہ بندہ کہہ رہا ہے جو متعلقہ آفیسر ہے وہ کہتا ہے, مرد کہہ رہا ہے اس کو آن کرو, کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو لڑکی کے نام ہے لہٰذا وہ خود ہوگی تو وہ پھر بولتی ہے, اس سے ماں کا نام پوچھتا ہے, وہ ساری چیزیں کس پہ موجود ہیں, عدالت کے ریکارڈ پہ. یہ ساری ریٹن یعنی اس کی وہ چیزیں موجود ہیں اور وہ سی ڈی عدالت کے پاس آتی ہے. اب میں جلدی بتا دوں, اب عدالت یہ کرتی ہے کہ 3 دفعہ ان دونوں کی وائس کو ریکارڈ کر کے اس کو بھیجتے ہیں, فرانزک کرواتے ہیں, اور وہ وائس میچ کر جاتی ہے کہ یہ جو غزالہ ہے یہی وہ لڑکی ہے جس نے سم اوپن کروائی, اور یہ جو زبر بٹی ہے یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے اس کو فون کیا. ثابت ہو گیا ان کی یہ سم. تمام چیزیں ثابت ہو کر عدالت میں کیس چلا, عدالت نے ان کو سزائے موت دی. اور یہ جھوٹا انسان کہتا ہے کہ جج گیا اور جج نے جا کر اس سے معافی مانگی. جھوٹا انسان ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے بٹی وہ تو مر گیا, پھر اس نے یہ گواہی دی ہے, کہتے جی کہ یہ شہباز بٹی کا بھائی تھا. اچھا اب جب اس کے شہباز بٹی کے بھائیوں کو پتہ چلا ان کا آپس میں فرقوں کا بھی اختلاف ہے, شیعہ سنی کی طرح ان کا فرقوں کا بھی آپس میں اختلاف ہے, تو ان کے بھائیوں نے کہا بھائی جان ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ ہمارا بھائی یہی نہیں ہے, امریکہ سے اس بندے نے یہ ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس, اس نے ویڈیو بنائی, بھائی جان میرے بھائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مرزے کو کہا گیا کہ بھائی یہ آپ نے تو جھوٹ بولا. کہتے ہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا, مجھے تو اس ظفر بھٹی نے یہ بات بتائی ہے. تو اب بات کلیئر ہو گئی. جو بندہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے وہ ایک مقدمہ بنایا کہ شہباز بھٹی کی وجہ سے مجھے یہ پھنسایا گیا, تو کیا وہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا کہ بھائی یہ میرے اوپر جھوٹے یہ FIR ہوئی ہے, یہ جھوٹا معاملہ ہوا ہے. اور مرزا اس گستاخ رسول کی بات سن کر جس نے ہمارے نبی کو ننگی گالیاں دی ہیں, ماں کی گالیاں دی ہیں, یہ بدبخت اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا. یہ بدبخت اس کے لیے حمایت میں بات کرنے لگ گیا. کر لیجیے گا. جی بات ختم ہو گئی. تو اسی طرح کے یہ گستاخ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ 400 کے قریب یہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں کہ اتنی گندی گستاخیاں ہیں. اور یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ لفظ یہ بول رہا تھا تو یہ نکل گیا منہ سے. یہ ان کے پورے اتنی فائلیں ہیں جن میں ان کا پورا ایک گینگ کے طور پر یہ لوگ کام کرتے ہیں. یہ اس کو پبلش کرتے ہیں, یہ پوسٹیں بناتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, فورن کے ذریعے لوگوں کو یہ کیپچر کرتے ہیں. اچھا میرا ایک اگلا بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک بڑا شدید ایلیگیشن ہے. وہ ایلیگیشن یہ ہے کہ آپ نے جمعے کے مسجد میں ایک بیان دیا تھا گستاخ رسول کے حوالے سے. شاید اس آپ کی مسجد کے اندر, پنڈی کی مسجد کے اندر ممتاز قادری صاحب بھی بیٹھے تھے, اور انہوں نے پھر جا کے آپ کی تقریر سے سابق گورنر کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے ایک انتشار یہ اٹھتا ہے کہ بریلوی مکتب فکر جو ہے, جو گستاخ رسول کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں, انتشار پھیلاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اوپر ایک الزام ہے, اور جس کی وجہ سے لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے ممتاز قادری صاحب کو بھی جو ہے وہ پھانسی ہوئی. کیا یہ عمل درست ہے یا اس کے پیچھے پکچر کچھ اور ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر تو یہ الزام ہے کہ ہم ابھارتے ہیں, تو جو لوگ ویسے اپنے مخالفین کو جا کر عدالتوں میں کھڑکا دیتے ہیں, سینکڑوں کے حساب سے قتل ہوئے ہوئے, وہاں کیا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب آتا ہے کہ جناب جس وقت عدلیہ اپنا کام نہیں کرتی, ایک بندے کی آنکھوں کے سامنے جب اس کا بھائی قتل ہوتا ہے اور مقتول کو بری کر دیا جاتا ہے یا کیس کو خراب کر دیا جاتا ہے, تو پھر بندہ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے. سیم اسی طرح ایک عاشق رسول جب دیکھتا ہے کہ یار سری نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوئی ہے اور قانون کا کام ہے کہ اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچائے, وہ نہیں پہنچا رہا, تو وہ اپنے جذبہ عشق رسول سے مغلوب ہو کر وہ کہتا ہے کہ پھر تیرے ساتھ میں وہ کام کروں گا جو صحابہ نے گستاخوں کے ساتھ کیا. نہیں تو قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا؟ ایک منٹ. جی وہ جس نے اپنے بھائی کے قاتل کو روڈ پہ گولیاں ماری, قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا؟ تو غلط کیا نا. غلط کیا نا. ایک سیکنڈ, آپ کے گھر کے اندر ایک قاتل, ایک ڈکیت گھس آیا, آپ نے گولی مار دی, غلط کیا کہ صحیح کیا؟ میں نے تو سیلف ڈیفenس میں گولی ماری. میں صدقے جاؤں. وہ ڈکیت آپ کے گھر میں گھسا, وہ اپنے قتل کا خود ذمہ دار ہے کہ اس نے آپ کو ڈرایا, آپ نے یہ سمجھا کہ یار یہ بندہ تو مجھے قتل کر دے گا, اور آپ نے سیلف ڈیفenس میں اس کو مار دیا. حالانکہ قانون تو یہاں بھی یہ ہے کہ 1-5 کرتے نا, پولیس کو بلاتے. سیلف ڈیفenس بھی تو قانون ہے بھائی جان. میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ کس جگہ لکھا ہے کہ جہاں تمہیں کوئی اندر آئے تو اس کو قتل کر دو؟ مجھے قانون کی شک بتائیں. دیکھیں ابھی نکال لیں گوگل میں, ویٹ کر لیتا ہوں, گوگل کریں.
بھائی جان کسی بھی قانون کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی بندہ آپ نہیں لائسنس دیا جاتا ہے سیلف ڈیفense کا, پسٹل بھی دی جاتی ہے. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ جو سیلف ڈیفense ہے وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. جی کہ یار آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرے گھر میں کیوں گھسا ہے, ڈز مار دیا. جی اولا اور افضل کیا تھا, یہاں بھی پولیس جب کوئی چور ہوتا ہے وہ آتا ہے تو یہاں سب سے پہلے آپ سے تفتیش میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تو اس کے پاؤں پہ بھی تو گولی مار سکتا تھا, تو نے اسٹریٹ فائر کیوں کیا. آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا, وہ پورے سرکمسٹانسز دیکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اپنے قتل کا خود ذمہ دار ہے کہ اس نے کسی کی باؤنڈری کو کراس کیوں کیا ہے. اسی طرح قانون یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ گستاخی کرے اس کو قانون کے حوالے کیا جائے, لیکن اگر وہ کسی عاشق رسول کے سامنے گستاخی کر کے آیا, اس نے اس جذبہ عشق رسول میں اس کو قتل کر دیا, کرنا نہیں چاہیے, قانون کے حوالے کرنا چاہیے. لیکن جیسے وہاں وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے ایکٹ کر دیا, تو اب اس کو اگر ثابت ہو جائے کہ واقعی اس کی یہ سچویشن نازک بنی ہوئی تھی, تو اس کو جیسے سزا نہیں. اسی طرح ہمارا قانون شریعت یہ کہتا ہے, ہمارا قانون شریعت یہ کہتا ہے, تمام فقہ تمام احادیث کی کتابیں یہی کہتی ہیں کہ اگر واقعتاً ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے اس بندے کو صرف اور صرف توہین رسالت کی وجہ سے ایسا کیا ہے اپنے جذبہ عشق رسول میں مغلوب ہو کر, تو اس کو اب سزائے موت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے, تو یہی چونکہ ہماری تمام فقہ جعفریہ, فقہ حنفی, مالکی, شافعی, اس پہ کتابیں بھری ہیں. میری اس پہ پوری کتاب لکھی ہوئی ہے, میں آپ کو دے دوں گا, اس میں آپ پڑھ لیجئے, کتنے زیادہ حوالے ہیں, سینکڑوں والے ہیں. تو اب جب ایک آدمی میرے سے پوچھے گا گستاخ رسول کی سزا کیا ہے, میں کیا کہوں گا, موت. ٹھیک ہے, دلیل کیا ہے, میں حوالے پیش کروں گا. رسول اللہ کا صحابی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس گستاخ کو قتل کرے گا, صحابی گئے جا کے قتل کر دیا. میں تو یہ حدیثیں سناؤں گا. اب اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ عشق رسول کا جذبہ آتا ہے اور پورا پاکستان ایک بندے کے لیے بول رہا ہے یہ گستاخ رسول ہے, گستاخ رسول ہے, گستاخ رسول ہے, گورنر کی بات کر رہا ہوں, مری روڈ پنڈی کے اندر بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں, یہ واجب القتل ہے. ایسے عالم میں علماء کہہ رہے ہیں, ٹی وی شوز ہو رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. صدر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو روکے. پولیس کو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف قانون کو کہتے ہیں اس کو تو استثناء اصل ہے, ہم کر کچھ نہیں سکتے. تو پھر ایک عاشق رسول اٹھ کے کہتا ہے اچھا اور کچھ نہیں کر سکتا, پھر میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ ہے. اس میں ہم ہرگز, میرا پیغام سن لیجیے, ہمارے کبھی بھی کوئی ایک بھی بیان آپ نہیں ایسا دیکھیں گے جہاں ہم نے یہ کہا کہ فلاں گستاخ رسول ہے, اٹھو اور پکڑو اور اس کو قتل کر دو. ہم یہ کہتے ہیں اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ توہین کر رہا ہے, آپ اس کو فوراً عدالت میں لے جائیں, FIR کروائیں. ممکن ایسا بھی چانس ہو سکتا ہے کہ کیا پتا وہ گستاخی جسے آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں وہ گستاخی نہ ہو, ایک عوام تو نہیں فیصلہ کر سکتی, یا ممکن ہے وہ بندہ اب نارمل ہو, یا ممکن ہے یہ کوئی اور صورت حال ہو, بیچ میں حقیقت کچھ اور ہو, اور آپ ایک بندے کی جان ضائع کر دیں. ہم کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے ہیں. لہذا ممتاز قادری کا معاملہ وہ الگ ہے, 500 مفتیوں کے فتوے آئے ہوئے ہیں, پورا پاکستان روڈوں پر ہے. آگے جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے, نہیں صدر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو روکے, وہ چپ کر کے ہنس رہا ہے, لمبے لمبے دانت نکال رہا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے. تو ایسے میں اگر ایک بندہ وہ ایکٹ کر رہا ہے تو بالکل الگ سے معاملہ. اچھا, مجھے ایک اہم سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ موجودہ دور میں دیکھا گیا ہے یہ جتنے مذہبی اسکالرز ہیں ان کو بریلوی مکتبہ فکر جو ہے ان کے متعلق بڑی نیگیٹو تھاٹس رکھتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ ان اسکالرز کو موجودہ دور میں جو ان کی تعلیمات چل بھی رہی ہیں سوشل میڈیا پر, ان کی کتابیں بھی ہیں, انہیں آپ حق پر سمجھتے ہیں یا گمراہ ہیں؟ جیسے سب سے بڑی مثال ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی, مولانا مودودی کی, مولانا اسحاق مدنی کی, ڈاکٹر ذاکر نائک کی, جاوید احمد غامدی کی, انجینئر مرزا اور ساحل ادیم. ایک جنرل بتا دیں. دیکھیں, جہاں تک انجینئر مرزا ہے اس کے گمراہ گھر اور گمراہ کرنے میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے کلام کی روشنی وہ مسلمان بھی نہیں ہے. جو کچھ اس کی حرکتیں, جو اس کی گستاخیاں ہیں, صحابہ کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا. استغفر اللہ, گھوڑے کا ہے صحابہ کے لیے, لفظ گھوڑا استعمال کیا, جانور کیا سے, یعنی وہ کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں ہے ولگر کے جو اس نے صحابہ کے لیے, آل البیت کے لیے, انبیاء کے لیے استعمال نہ کیا ہو. تو اس کے گمراہ ہونے میں, اس کے دین دشمن ہونے میں اور اس کے خبیث ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اب باقی جو لوگ ہیں, بہت ساری ایسی عبارات موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت ساری ایسی ویڈیوز میں ان کو ڈیٹیل میں چونکہ میں نے نہیں سنا ہوا ہے. اچھا, تو میں اس لیے قطعی اس حوالے سے مولانا مودودی صاحب کی کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں کہ جن کے حوالے سے صرف میں نہیں, تمام مکاتب فکر کے علماء نے ان کی گرفت کی ہوئی ہے. مفتی اسحاق جالوی, میں نہیں جانتا
مفتی اسحاق مدنی فیصلہ آباد والے. اچھا فیصلہ آباد والے جی. دیکھیں ان کا ایک اپنا مکتبہ فکر تھا, بہت ساری باتیں ان کی صحیح بھی ہیں اور بہت ساری چیزوں سے علماء کو اختلاف بھی ہے. یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اب مجھ سے آپ ایک پیسیفک ایک بندے کے بارے میں پوچھیں گے نا, ایک تو یہ کہ اس کا کوئی مسلک میں ایک اتنا بڑا تشخص نہیں ہے کہ جس پر اس کے مسلک کے حوالے سے کوئی چیز ہو کہ ہم اس پہ حکم لگائیں کہ جی یہ ایک عام اسکالر ہے, ایک عام آدمی ہے, اس کی کمزوری بھی اس کی ذات کی گنی جائے گی اور اس کی کوالٹی بھی اس کی ذات کی گنی جائے گی. تو اسی طرح دیگر جو ہے نا لوگوں کے جس طرح آپ نے نام لیا ہے, پتہ نہیں کیا نام لیا ہے, مفتی اسحاق جہلوی کا نام. ہاں وہ تو ہو گیا نا. ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں نام. ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہو چکے, بنیادی طور پر ان کا یہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ دین نہیں ہے, تو اس لیے وہ قرآن و حدیث کے بہت سارے, جس طرح مرزا صاحب ہیں بہت ساری جگہ وہ ڈگمگا جاتے ہیں, اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک آف کورس یہ سارے جو اہل علم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے ڈاکٹر ہونا. آپ اگر آنکھ کے ڈاکٹر ہیں, میں آپ سے جا کر دل کو آپ کہوں تو آپ کہیں گے یار میں ڈاکٹر تو ہوں لیکن میں دل کا نہیں ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں تقابل ادیان میں, تو وہ ٹھیک ہے اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں وہ ماہر ہیں, بڑا ان کا کام ہے, لیکن اب ان سے آپ فقہ کے مسئلے پوچھیں, اعتقادی مسائل پوچھیں اور وہ کہیں جی کہ یہ بھی یہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. آخری جاوید احمد غامدی صاحب, جاوید احمد غامدی صاحب کی بہت ساری باتیں گمراہ کن ہیں, گمراہ گر ہیں, بالخصوص جو وہ مرزائیوں کا مائتی ہے ان کو وہ غیر مسلم نہیں سمجھتا, وہ تو ہمارے قانون کا, پاکستان کا بھی غدار ہے. ہمارا آئین کہتا ہے قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اور وہ ان کو نہیں سمجھتا ہے. وہ مرزا جیل میں معاذ اللہ مرزا دجال کو سما معاذ اللہ وہ جو مرزا دجال ہے تو وہ مرزا دجال کو ایک صوفی قسم کا بندہ سمجھتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ, جو اللہ کے نبیوں کو گالیاں دے رہا ہے, جو استغفر اللہ دعوی نبوت کر رہا ہے, اس کے لیے وہ ہمدردی دکھا رہا ہے. تو ایسا بندے کے گمراہ ہونے میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اب مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی خلافت کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں میرے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا رسول اللہ کے دور میں صحابہ کرام مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے؟ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ بات یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویر مولا المومنین والمسلمین سے بغض رکھے, ہمارا قطعی علم الکلام کا مسئلہ ہے کہ مولا علی کا بغضی دائرہ اسلام سے خارج ہے, کافر ہے, کافر ہے. تو جو بندہ منافق ہو وہ صحابی کہاں ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے کہ صحابی اور بغض علی رکھے. نہیں, وہ ایک جو ایک روایت ہے نا کہ 4 اصحاب نے جا کر مولا رسول اللہ سے شکایت کی تھی, جس میں بڑا مشہور و معروف واقعہ بریدہ کا تھا. تو اللہ کے نبی نے اسے پوچھا کہ بریدہ کیا تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو ہاں کہا تھا. بھائی بات یہ ہے, دیکھیں یہی ہمارا پرابلم ہے, جی یہی ہمارے معاملات ہیں. ایک شراب کا حکم واضح نہیں ہوا ہے, اور اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کے اوپر آپ وہ حکم لگائیں گے جو آج شراب پہ حکم لگا رہے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے رسول نے جب حضرت بریدہ کو اس کی خطرناک صورتحال بتائی, کسی وجہ سے بتقاضۂ بشریت انسانی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ صبح و شام اٹھنے بیٹھتے ایک دوسرے کو, کوئی چیز ان کو صحیح اپنے ادراک کے مطابق مولا کائنات کے حوالے سے نہیں لگی تو انہوں نے اپنے دل کے اندر اس کی کجی رکھ لی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی, فرمایا لا تبغض علی, علی سے بغض نہیں رکھنا, تو کیا اب حضرت بریدہ نے بغض رکھا؟ اب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا حیثیت دیکھیں کہ سب سے زیادہ مولا علی کی شان میں روایتیں کرنے والا تو یہ بندہ ہے. اور پھر خود فرماتے ہیں کہ ایک جو شکایت انہوں نے کی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ابسط یدک, اپنا ہاتھ آگے کریں, حتی وبا یہ کہ الاسلام جدیدہ میں, تاکہ دوبارہ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. یعنی ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول حضرت علی کے والے سے اتنے حساس ہیں. تو ایک چیز دیکھیں, اللہ کا نبی کس کی اصلاح کے لیے آئے تھے؟ وہ جو ان کے ساتھی تھے ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے نا. تو یہ آہستہ آہستہ وہ لوگ وہ سیکھ رہے تھے. تو سیکھنے کے عمل کے دوران اگر پہلے کسی سے کوئی کمی کوتاہی, مثلا عہد کی جنگ ہو رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ یہ سمجھ کر اپنے اس فکر میں کہ بھائی حضور شہید ہو گئے وہ تشریف لے گئے, یا کچھ صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پہاڑی سے نیچے نہیں آنا, انہوں نے اپنا اطاعت کیا کہ یار جنگ تو ختم ہو گئی ہے, چلو یار ہم بھی جانا چلے جاتے ہیں. اور اب اللہ کے قرآن نے بھی ان کے حوالے سے کہی کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا, اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا تھا, تم نے, یار یہ سارا واقعہ قرآن نے بیان کر کے آگے کیا 2 جگہ قرآن نے کہا اللہ نے تمہیں بخش دی ہے. تو اب 14ویں صدی 15ویں صدی میں آ کر وہ جنہیں اللہ نے بخش دیا ان کی وہ باتیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی ان کو سامنے رکھ کر ان پہ تنقید کرے, اسے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے, اسے بڑا قرآن کا باغی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی لالچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی تھی, اس بات کی حقیقت کیا ہے؟
دیکھیں جو اہل سنت و جماعت کی جو مصادر اور منابع ہیں ان کے مطابق تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے جنگ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، تو اس میں خون عثمان کا معاملہ تھا، اور حضرت معاویہ کے اس ایکٹ کو اہل سنت و جماعت کا جو محتاط تب کہہ چکے، علم الکلام ہے، علم الکلام میں 2 طرح کی رائے جو ہے نا وہ موجود ہے۔ ویسے تو حضرت معاویہ کے اس ایکٹ کے حوالے سے کئی طرح کی آراء ہیں، جو پورا ایک نہ ہے کہ بھئی اس کا حکم کیا ہوگا، تو اس میں سے جو محتاط رائے ہے کہ جو صحابی کی شان کے لائق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان سے خطا ہوئی تھی، اور ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کریں گے، ان کو خطائے تعدی کا اس کو نام دیا گیا ہے۔ گو کہ اسی حوالے سے اہل سنت و جماعت کے علم الکلام کے اندر بھی دوسری رائے بھی علماء کی موجود ہیں، اور بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے نا ان کے دلائل بھی اور رائے بھی ہے۔ تو حضرت معاویہ کی اس کاروائی کو جو انہوں نے حضرت مولا کائنات کے خلاف جنگ کی، تو اس کو اہل سنت و جماعت خطا کہتے ہیں، یعنی اس کو حق نہیں کہتے ہیں، درست نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے یہ خطا کس معنوں میں؟ اجتہادی معنوں میں خطا ہے، لیکن اب وہ خطا کی کیوں ہے؟ آپ نے کسی کو مار دیا، کیوں مارا ہے؟ ایک یہ کہ جان بوجھ کے مارا ہے، ایک یہ کہ میں تو فائر کر رہا تھا، پرندے کو مار رہا تھا، اس کو گولی لگی، قاتل آپ ہی ہیں، مارا آپ نے ہے، لیکن آپ نے خطاً اس کو مار دیا۔ اسی طرح یہاں پر خون عثمان کا معاملہ تھا کہ حضرت معاویہ جو اہل سنت کا علم الکلام کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ بظاہر ان کا جو مقدمہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی حضرت علی سے کہ بھائی آپ خون عثمان کا جو ہے نا آپ بدلہ لیں، تو حضرت علی کا بالکل جاندار موقف تھا، ان کا یہ موقف تھا کہ بھائی اب بھی سب سے پہلے تم مطالبہ جو کر رہے ہو تو میری بیعت کرو، سب سے پہلے مجھے خلیفۃ المسلمین مانو۔ ایک آدمی ریاست کو تسلیم ہی نہیں کر رہا اور کہے کہ ریاست میرا FIR کاٹے، تو ایسے تو نہیں ہے۔ تو یہ ان کا یہ تھا کہ بھائی میں ان کی رائے میں یہ تھا کہ بھائی میں رشتہ دار ہوں حضرت عثمان کا، لہذا مجھے حق حاصل ہے کہ میں یہ مطالبہ کر سکتا ہوں۔ اور حضرت علی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ پیسیفک قاتلوں کو نامینیٹ نہیں کر رہے تھے، یعنی ان کی بچے بھی موجود تھے حضرت عثمان کے، حضرت عثمان کی بیوی بھی موجود تھی، اور حضرت علی یہ کہہ رہے تھے بھائی قانون جو عدل کا تقاضا ہے وہ یہ کہ آپ نامزد کریں کون ہے قاتل، پھر قانون جب آپ نامزد کریں گے تو آگے کیا کریں گے، اس کو گرفتار کیا جائے گا، پھر اس کے خلاف کیس چلے گا، 2 کام ہو گئے، یا وہ اعتراف کرے یا اس کے خلاف کیا کیا جائے گا، گواہی لی جائے گی۔ تو اب یہ تمام پروسیس کب ہوگا کہ جب سب سے پہلے آپ ریاست کی رٹ کو تسلیم کریں گے۔ تو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی جو ہے انہوں نے تو رٹ کو ہی چیلنج کر دیا، اس پر تنازع ہوا، جنگ صفین ہوئی، اور ایک پورا جو ہے تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، حضرت معاویہ سے خطائی تعدی ہوئی ہے، ان کے بارے میں بری زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا، مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت آتی ہے کہ حضرت علی نے جنگ صفین کے دوران حضرت معاویہ اور ان کے حواریوں پر جو ہے قنوت نازلہ پڑھی ہے، یعنی بد دعا کی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں حدیث کی روایات تو اس طرح کی بہت ساری موجود ہیں نا، یہ پھر اس کو آپ وہی چیز دیکھ لیں، دیکھیں یہ ہمارے تک جو روایتیں پہنچ رہی ہیں نا، آج ہم مثلاً حضرت سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، حضرت بی بی سیدہ طیبہ، حضرت عائشہ، انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی کہ نہیں؟ جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ جمل ہوئی نا۔ ہمیں بعد میں ساری طرح سے چیزیں پتہ کر کے پتہ چلا یہ خبیث مروان کی شرارت تھی، اس نے ادھر بھی تیر مارا ادھر بھی کیا، اور یہ ساری جنگ کا ایک معاملہ یہ ہوا۔ لیکن اس وقت جو لوگ جنگ لڑنے والے تھے ان کو اس چیز کے ادراک تھا کہ یہاں شرارت کوئی اور کر رہا ہے، یہ کوئی یہ کر رہا ہے، نہیں کر رہا نا۔ اگر حضرت عائشہ یا ان کے لوگ وہ حضرت علی سے جنگ کر رہے تھے تو حضرت علی کو حق پہ سمجھ کے کر رہے تھے یا ان کو خطا پہ سمجھ کے کر رہے تھے؟ ابھی آپ نے وجہ بتائی نا، قصاص عثمان کی وجہ سے۔ بھائی وہی جنگ کا نوبت کیوں آئی کہ ان کے نزدیک حضرت علی قصاص عثمان نہیں لے رہے، کیوں نہیں لے رہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ پروپیگنڈا شروع تھا اس طرف کہ بھائی حضرت علی ہی کی ایما پر معاذ اللہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا، اور اس کی وہ گواہی یہ دے کہتے دیکھو اسی لیے حضرت عثمان جو ہے نا وہ کیا بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے، حضرت علی جو ہے نا خلیفہ مسلمین بن گئے۔ حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے، جو اصحاب الرائے، جو صاحب الرائے لوگ ہیں وہ پتہ دیں، سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی کو تو منتیں کر کے لایا گیا، ان کی تو بیعت کی گئی، انہوں نے یہ نہیں کہ زبردستی کہا جی کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں۔ اور چونکہ وہ جو پہلے حضرت عمر نے جن لوگوں کے نام دیے تھے تو ان ناموں میں ایک نام حضرت علی کا بھی تھا، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے آگے کی بہتر کوئی چوائس تھی نہیں کہ جن کو خلیفہ نامزد کیا جاتا۔ تو اب حضرت علی کی بیعت اس وقت کی گئی، لیکن عوام کے اندر کیا چیز مشہور کی گئی
یہ تھا نا جس کا پروپیگنڈے کا شکار صحابہ بھی ہو گئے کہ یار اس کا مطلب ہے علی جنگ، اس وجہ سے جنگ ہوئی. بعد میں ان پر منکشف ہوا کہ نہیں جی. بھائی یہ حضرت علی کے اوپر الزام ہے. جی تو ان میں سے ان تینوں لوگوں نے کیا کر لیا، اپنی اس معاملے سے رجوع فرما لیا ٹھیک ہے. کہ بھائی ہم سے یہ غلطی ہوئی، اس کو جی. رجوع کر لیا، معافی مانگ لی. جی یہ تو معاملہ ادھر ہو گیا. اب ہمارے لیے یہ ساری روایتیں جب اکٹھی ہوئیں تو پھر امت نے مل کر جو علم الکلام ہے انہوں نے یہ طے کیا کہ یار یہ مسئلہ یوں ہے، یہ یوں ہے. اب ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضرت علی اس معاملے میں حق پر تھے جی اور ان سے جو ٹکرانے والے تھے وہ خطا پر تھے. جی لیکن صحابیت کی وجہ سے ہم ان کے لیے یہی کہیں جی ان سے خطا ہی تھا. جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر ایک الزام ہے، ٹھیک ہے، تفضیلی اہل سنت بھی کہتے ہیں اور اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے. اس بات کی حقیقت ہے؟ دیکھیں اس میں جو جہاں تک روایات ہیں نا جی روایات تو موجود ہیں کتابوں میں سب کی حضرت معاویہ کے دور کی بات ہے. ان کے جو گورنر تھے جس طرح مروان ہے، صحیح سند سے حدیثیں موجود ہیں. حضرت معاویہ دلواتے تھے خود. حضرت معاویہ خود کہاں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ نے اچھا نہیں دلواتے تھے، یہ جھوٹ ہے. ہمارے نزدیک جو میرے ذہن کے مطابق جو روایات موجود ہیں ان میں یہ کہ ان کے گورنروں نے حضرت علی پاک کو گالیاں دی ہیں، جن میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ ملعون مروان تھا. اور نہ صرف وہ سب و شتم، اس نے تو گندی گالیاں بھی وہ دیتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری اہل سنت کی صحیح سند روایتوں میں موجود ہے. میرا یوٹیوب چینل کے اوپر مروان کون تھا یہ پوری ویڈیو ہے 40-45 منٹ کی، اس میں نے سارے ایویڈنس ایسے کر کے دکھائے ہوئے ہیں کتابوں کے. جس کو شوق ہو وہ وہاں دیکھ لے کہ بھئی مروان نے گالیاں دی ہیں یا نہیں دی ہیں. اچھا حضرت علی کو قتل کس نے کیا ہے؟ خوارج نے کیا. اچھا اس پہ بھی اختلاف ہے کہ بعض الزام لگاتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے قتل کیا. کون کہتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ اہل تشیع بولتے ہیں. اہل تشیع تو اور بہت کچھ کہتے ہیں. ان کے نزدیک خوارج نے کیا ہے. ان کے نزدیک تو اچھا یہ کو بھی شہید کیا کہ حضرت عمر نے شہید کیا. اچھا یہ اور بہت کچھ. اچھا یہ بتائیے خوارج کون تھے جو حضرت علی کی جماعت میں تھے؟ یہ وہ خوارج ہیں اس سے مراد؟ دیکھیں معاذ اللہ حضرت علی کی جماعت میں تو کوئی خارجی نہیں تھا. یہ تو جرأت ہے کہ یہ کہنا کہ حضرت علی کے ساتھ صحابہ تھے. سارے بدری صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے، سارے انصاری صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے. حضرت معاویہ کے لشکر میں تو 1-2-4 لوگ ہوں گے صحابہ اکرام میں سے، باقی تمام جو اکابر لوگ تھے وہ تو حضرت علی کے ساتھ تھے. یہ ایک بڑی جرأت ہے کہ یہ کہنا جی کہ خارجی حضرت علی کے ساتھ گھس آئے تھے اور حضرت علی کو یرغمال بنا لیا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسا نہیں ہے. خوارج ایک پوری جماعت ہے جن کے ساتھ حروریہ، جن کے ساتھ حضرت علی نے جنگ لڑی ہے، اور ان کی نشانیاں احادیث کے اندر پورے چیپٹر ہیں، بخاری میں، مسلم میں، 20 کے حساب سے روایتیں موجود ہیں. اللہ کے نبی نے ان کی نشانیاں بیان کی، ان کا حکم بیان کیا، پھر حکم دیا کہ جہاں یہ تمہیں ملے ان کو قتل کر دو. پھر اللہ کے نبی اپنی زندگی میں حضرت علی کو یہ خبریں دے کر جاتے رہے کہ جناب خود حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں مارکین کے ساتھ، ناقصین کے ساتھ، ان کے ساتھ میری جنگ ہوگی، یہ قاسطین کے ساتھ میری جنگ ہوگی. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو خوارج کہتے ہیں کہ ان کو حضرت علی المرتضیٰ چونکہ انہوں نے بغاوت کی اور اس کے بعد انہوں نے خود تلواریں اٹھائیں اور ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے الٹا تمام صحابہ کو تکفیر کر دی، خود حضرت علی کو کافر کہہ دیا. اور انہوں نے پھر جنگ کے لیے انہوں نے جناب چیلنج کر دیا. تو ریاست کی رٹ کو قائم کرتے ہوئے پھر حضرت مولا علی نے ان کو قتل کیا. اور چونکہ اس کے پیچھے ان کو اللہ کے نبی کی تمام خبریں یاد تھیں، یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ خبر بھی تھی کہ بھائی ان کے 9 سے زیادہ بچیں گے کہ نہیں، اور تیرے 9 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے. اور پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیڈر کا بھی بشارت دی ہوئی تھی، خبر دی ہوئی تھی کہ بھائی اس کا جو ایک بازو ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ جب جنگ عروہ ختم ہوئی حضرت علی فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو ایک ایسا بندہ تمہیں ملے گا. تو تلاش کیا لوگوں نے، تو کہا جی وہ تو نہیں. کہا نہیں دوبارہ. تو جب دوبارہ لوگوں نے کہا نا وہ نہیں ہے، تو حضرت علی کھڑے ہو گئے اور ان کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور بے قرار ہو کر ٹہلنے لگے. کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ بھائی حضرت رسول اللہ نے جن لوگوں کی خبر دی ہے جن سے قتال کرنا ہے تو ان کا لیڈر وہ ہونا چاہیے. تو جب کہا گیا جی ان مقتولین میں تو ایسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ کو یہ فکر لگی کہ کہیں میں نے کوئی غلط لوگوں کو تو نہیں جناب کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد بندے لائے، انہوں نے کہا جی یہ کھوڈ میں گرا ہوا تھا، تو پڑا ہوا تھا کھڈے میں، تو اس کو نکال کے لے. تو آپ نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. تو یہ وہ خوارج ہیں، وہی ان کو جو جنگیں ہوئیں ان کے لوگ مرے تو ان کے اندر وہی نفرت تھی اور وہی ان کا انتقام تھا، جن میں سے ایک ابن ملجم نام کا بدبخت، اس نے آ کر حضرت مولا علی کو شہید کیا. جی میں اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں، اور آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ بڑا اہم پوڈ کاسٹ تھا، اور اس سے
میں سمجھتا ہوں عوام الناس کی اصلاح ہوئی ہوگی اور آپ کے ذہن کھلے ہوں گے. ہمارا پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد جو ہے وہ عوام میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے اور آپ کے ذہنوں کو کھولنا ہے تاکہ توازن برقرار رہے اور دونوں حضرات یعنی جو اسکالرز ہیں ان کی باتیں سامنے آ جائیں. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسی طرح کے اہم پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.